السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا آپ کے مسائل اور ان کے جوابات کا 79واں سبق ہے۔ بغیر کسی تاخیر کے آج کا پہلا سوال مفیض الاسلام صاحب اصلاح معاشرہ کے ایک ممبر ہے، انہوں نے کہا مولانا، ایک اسٹریٹ ڈاگ یعنی کتے کا چھوٹا سا بچہ جو گلی کوچوں میں پھرتے رہتے ہیں، وہ گھر میں آ گیا اور گھر کے اندر آ کے رہنے لگا، تو اب ہم اسے پال سکتے ہیں یا نہیں پال سکتے ہیں؟ بھائی ہمارے مفیض الاسلام صاحب، آپ کے سوال کے جواب کے لیے مجھے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی قاموس الفقہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 566 مطلب 567، حضرت مولانا خالد صاحب نے تفصیل کے ساتھ پورا ایک مکمل پیج صرف کتے کے بیان میں لکھا ہے۔ کلب یعنی عربی میں کتے کو کلب کہتے ہیں، اسی کے بارے میں پورے ڈیٹیلز میں اس کے سارے مسائل لکھے ہیں۔ اس کا جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ ایک وقت تو ایسا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے سارے کتوں کو مار ڈالنے کا حکم فرمایا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 جانور ایسے ہیں کہ حل ہو یا حرم قتل کیے جائیں گے، ان میں ایک قلب عقور یعنی کاٹ کھانے والا کتا بھی ہے، لیکن کتوں کی پرورش اور کتوں کے ساتھ اختلاط آپ کی نگاہ میں بہرحال ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ جس نے شکاری نیز حفاظت کے لیے رکھے جانے والے کتے کے سوا کتے کو رکھا تو ہر دن اس کے عمل سے 2 قیرات کی کمی ہوتی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے مفیض الاسلام صاحب کے شرعاً صرف 2 صورتوں میں کتا پالنے کی اجازت ہے، ایک تو شکار کے لیے اور دوسرے حفاظت کے لیے۔ اب اس کا میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مطلب شکار مینس پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، لوگ جنگلوں میں صحراؤں کے اندر شکار کیا کرتے تھے، اور شکار جب بھاگنے لگتا تھا، جیسے خرگوش ہے، ریبٹ، اسی طریقے سے ہرن ہے، تو یہ جانور جب پکڑ سے باہر ہوتے تھے ان کے پیچھے کتوں کو دوڑایا جاتا تھا، تو کتے جو شکاری کتے ہوتے ہیں وہ پوری تیزی کے ساتھ میں دوڑتے تھے اور اس خرگوش کو یا اس ہرن کو دبوچ لیتے تھے، اور اس کے فوراً بعد وہ شکاری اس جانور کو اپنے قبضے میں لے لیتا تھا۔ اسی طریقے سے حفاظت ہمارے آج کے زمانے میں آپ سمجھ سکتے ہیں، بہت سارے مکانات جو ہے وہ سوسائٹیز کے اندر ہوتے ہیں، بہت سے بنگلوز ٹائپ میں ہوتے ہیں، کالونیز میں ہوتے ہیں۔ چوری ڈکیتی کا اگر ڈر ہے تو چوری ڈکیتی کی حفاظت کے لیے، چوروں کے گھسنے سے حفاظت کے لیے، اگر آپ نے اپنے گیٹ کے اوپر اس بنگلو کی حفاظت کے لیے، گھر کی حفاظت کے لیے اگر کتا پالا ہوا ہے، جائز ہے آپ کے لیے۔ اسی طریقے سے باغ ہے آپ کا، پھلوں کا باغ ہے، لوگ رات میں گھس کے وہاں پہ چوری کر لیتے ہیں یا دن کے وقت میں بھی، اور چوروں سے حفاظت کے لیے اگر کسی نے کتا پالا ہے تو شرعاً اس کی اجازت ہے۔ اسی طریقے سے جیسے مویشی پالنے والے ہوتے ہیں، ان کے پاس میں جانوروں کے ریوڑ ہوتے ہیں جو سینکڑوں کی تعداد میں، جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھنا، یہ جو بکری والے اور مینڈی والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس میں 500 مینڈیاں ہوتی ہے، ان کے پاس میں 500 بکریاں ہوتی ہے، لیکن وہ لوگ خانہ بدوش ہوتے ہیں، یہ گاؤں سے وہ گاؤں، یہ شہر سے وہ شہر، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اب وہ یہ گاؤں سے وہ گاؤں، یہ شہر سے وہ شہر جا رہے ہیں، ان کا اپنا تو گھر نہیں ہے، ایک کھلے میدان کے اندر ان کی بکریوں کو، ان کی مینڈیوں کو، ان کے چوپاؤں کو جو ہے وہ روک دیتے ہیں، وہیں پہ قیام کرتے ہیں۔ لیکن ان کے پاس میں جو کتے ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ پرفیکٹ ہوتے ہیں، مطلب ایسے ٹرینڈ ہوتے ہیں کہ وہ 2-4 کتے مل کر وہ 400-500 بکریوں کی اور وہ پورے کے پورے ریوڑ کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو شرعاً یہ 2 صورتیں، ایک تو شکاری کتا اور دوسرے سیکیورٹی اور حفاظت کے لیے، اگر ان 2 نیتوں سے
کتا پالا جا رہا ہے تو اجازت ہے. اس کے علاوہ شوق کے لیے جو لوگ کتے پالتے ہیں، وہ کتا گھر کے کچن میں منہ ڈال رہا ہے، لوگ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کتا آ کے وہ بھی ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے. کتے سے اتنا پیار، اتنا کس، اتنا جو ہے ملاپ اپنے سگے ماں باپ کے ساتھ میں نہیں ہوا ہوگا، ہسبینڈ کے ساتھ میں یا وائف کے ساتھ میں اس ہسبینڈ نے اتنے اچھے طریقے سے جو ہے محبت کا اظہار نہیں کیا ہوگا جتنا کتوں کے ساتھ میں. وہ کتا اور مالک دونوں ایک دوسرے کا منہ چاٹ رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی جو ٹنگ ہے ایک دوسرے سے ٹچ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے منہ پہ منہ رگڑ رہے ہیں، چہرے پہ چہرہ. تو یہ جانور پنا ہے، اور ایک طرح سے اگر دیکھا جاوے تو بیماریوں کو اپنے گھر میں دعوت دینا ہے. اسی لیے اسلامی شریعت کے اندر ایسے شوق سے جو پالے جانے والے کتے ہیں اس کی اجازت نہیں ہے. اگلا سوال، یہ سوال تحسین احمد خان صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ حضرت میاں بیوی کے درمیان میں صحبت ہو جاوے تو میاں بیوی کی صحبت اور ہم بستری کے بعد میں جو عورت غسل کریں گی تو اس غسل کے اندر عورت کے پورے بالوں کا دھونا یہ کمپلسری مطلب ضروری ہے یا نہیں ہے؟ بھائی تحسین احمد خان صاحب، آپ کا جواب ہم کو ملا. آپ کے مسائل اور ان کا حل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 108. حضرت مفتی صاحب نے لکھا ہے سر کے بال دھونا فرض ہے، اس کے بغیر غسل نہیں ہوگا، بلکہ اگر ایک بال بھی سوکھا رہ گیا تو غسل ادا نہیں ہوا. پرانے زمانے میں اور آج کے زمانے میں بھی جو افریقن عورتیں ہوتی ہے وہ اپنے سروں کے اوپر چھوٹی چھوٹی چوٹیاں بنا لیتی ہے. تو ایسی جو عورتیں ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اگر اپنی پوری چوٹیوں کو نہیں کھول سکتی ہے تو اپنے سر کے جڑوں تک پانی پہنچانا ان کے لیے فرض ہے، ضروری ہے، تو ان کا غسل ہو جائے گا. لیکن جس طریقے کے بال ہمارے اپنے ملکوں میں، انڈیا ہے، پاکستان ہے، ویسٹرن اور یوروپین اور امریکن ملکوں کے اندر ایک دم عورتیں فیشنیبل اور کھلے ہوئے رکھتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کو اپنے پورے بالوں کو دھونا پڑے گا، اس کے بغیر وہ پاک نہیں ہوگی. اگلا سوال، یہ سوال زبیر قریشی صاحب، انہوں نے پوچھا ہے حضرت میری عصر کی نماز وہ قضا ہو چکی ہے، اور جب میں مسجد میں پہنچا تو مسجد میں مغرب کی جماعت کھڑی ہو چکی تھی، اب میں کیا کروں؟ پہلے عصر کی نماز پڑھ لوں یا پھر جماعت میں شریک ہو جاؤں؟ بھائی زبیر قریشی صاحب، ایک دم سادہ اور سمپل جواب ہے. جو ادا نماز ہے اس کو پہلے ادا کریں گے. ادا مطلب جس نماز کا اب وقت چل رہا ہے وہ پہلے ادا کی جائے گی، اور جو قضا نماز ہے وہ اس کے بعد میں آپ ادا کریں گے. اگلا سوال، یہ سوال کرناٹکا اڑوپی سے عاصم صاحب، انہوں نے پوچھا ہے میرا سوال یہ ہے کہ عقیقے میں کون سا جانور ذبح کر سکتے ہیں، بڑا یا چھوٹا، اور اس گوشت کو سب کو تقسیم کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ بھائی عاصم صاحب، آپ کے سوال کا جواب مجھے ملا کتاب النوازل جلد نمبر 14 اور صفحہ نمبر 688. حضرت مفتی سلمان صاحب منصور پوری، بڑے بہترین انداز میں انہوں نے آپ کے سوال کا جواب دیا ہے. حضرت لکھتے ہیں کہ عقیقے میں اگر لڑکا ہو تو 2 بکرے یا بکری، اور اگر لڑکی ہو تو 1 بکرا یا بکری ذبح کرنا چاہیے. اور حضرت نے اس کا حوالہ لکھا ہے ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 278. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت مروی ہے، اور ایک حدیث اس کے نیچے لکھی ہے. اور آگے یہ بھی لکھا ہے اگر بڑے جانور میں آپ حصہ لیتے ہیں تو لڑکے کے لیے 2 حصے، لڑکی کے لیے 1 حصہ ہوگا. اور وہ جو گوشت ہے اس گوشت کے 3 حصے کیے جائیں گے. 1 حصہ غریبوں اور فقیروں کے لیے، دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا حصہ گھر والے استعمال کریں.
اب ہمارے زمانے میں بہت ساری غلط باتیں مشہور ہے. اکثر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ عقیقے کا جو گوشت ہے وہ جس کا عقیقہ ہے اس کے والد کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں، اس کے نانا نانی کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں، ماموں کھا سکتے ہیں یا نہیں. ارے بھائی، سب کھا سکتے ہیں. جس کا عقیقہ ہے اس کے ماں باپ بھی کھا سکتے ہیں، دادا دادی بھی کھا سکتے ہیں، نانا نانی بھی کھا سکتے ہیں، ماموں بھی کھا سکتے ہیں، سارے رشتہ دار کھا سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ آپ اس کے 3 حصے کیجئے گوشت کے. ایک غربا فقراء میں دے دو یا مدرسے میں بھی دے تو چلیں گا، ایک رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، اور ایک اپنے گھر میں استعمال کرو. اور اگر آپ کھانا بنا کر، جیسے عموماً ہمارے یہاں پہ ایک معمول بنا ہوا ہے عقیقے کا کہ کھانا بنایا جاتا ہے اور اس کے اندر سب کو شریک کیا جاتا ہے، لیکن اس میں نے ایک چیز دیکھا ہوں کہ کھانا جہاں پہ بنایا جاتا ہے پھر وہ ایک ہائی ٹیک پارٹی ہو جاتی ہے، گرینڈ پارٹی. پھر اس میں امیر اور کروڑ پتی اور پیسے والے اور ہدیہ لے کے آنے والے اور گفٹ والے وہ تو ماشاءاللہ شریک رہتے ہیں، لیکن غربا اور فقراء کا حصہ اس میں سے نہیں نکالا جاتا، اور وہ بیچارے اس سے محروم ہو جاتے ہیں. کیونکہ بڑے بڑے پیسے والوں کو، گفٹ والوں کو دعوتیں دی جاتی ہے اور غریبوں کو نہیں بلایا جاتا ہے. تو بہتر یہ ہے اگر آپ عقیقے کا کھانا وہ پکا کر کھلا رہے ہو، وہ کسی بھی شکل میں ہو، بریانی کی شکل میں ہو، دال چاول کی شکل میں ہو، سالن روٹی کی شکل میں ہو، نان قلیے کی شکل میں ہو، تو برائے مہربانی جب آپ نے کروڑ پتیوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو اور ہدیے اور تحفے لے کے آنے والوں کو بلایا ہے تو کم سے کم 1/3 آپ ایسے مفلسوں کو، ایسے غریبوں کو، ایسے فقیروں کو ضرور بلائے، تو وہ عقیقے کا جو گوشت ہے ان کے حصے کا ان کو پہنچ جائے، اور آپ کا معصوم بچہ جس کے لیے آپ عقیقہ کر رہے ہو، ان مفلسوں کی، ان غریبوں کی، ان فقیروں کی اس کو دعا بھی لگے. اگلا سوال، یہ سوال ہماری ایک بہن کی طرف سے آیا ہے. اس بہن نے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب، کیا مذہب اسلام میں چاند گرہن سے متعلق کچھ معلومات ہے؟ جیسے بہت ساری باتیں مسلمانوں میں مشہور ہے کہ چاند گرہن جب ہوتا ہے اس وقت میں عورت نے باہر نہیں نکلنا چاہیے، یا اس پہ پرچھائی نہیں پڑنی چاہیے، یا سفر نہیں کرنا چاہیے، یا ایسا کرے تو ایسا ہو جائیں گا، ویسا کرے تو ویسا ہو جائیں گا. تو اس صورت کے اندر ہماری تھوڑی سی رہبری فرمائیے. بھائی، ہماری جن بہن نے یہ سوال پوچھا ہے، آپ کے سوال کا جواب حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، قاموس الفقہ، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 555. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، کوئی اہم، غیر معمولی اور خلاف عادت واقعہ پیش آتا اس کو تذکیر اور اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے استعمال کرتے. چنانچہ مدینہ میں جب پہلی دفعہ سورج گہن کا واقعہ پیش آیا تو اتفاق سے وہ وہی دن تھا جس دن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب زادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تھا. لوگوں میں ما قبل اسلام عقیدے کے مطابق چرچا ہونے لگا کہ صاحب زادہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وجہ سے گہن کا واقعہ پیش آیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ بہت زیادہ غمگین تھے، لیکن اس موقع سے ضروری سمجھا کہ بروقت اس غلط فہمی کا ازالہ کر دیا جائے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مسجد میں جمع ہونے کا حکم فرمایا اور 2 رکعت نماز کسوف ادا فرمائی. حدیث کی اکثر کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے، اور اسی طرح ایک تبعی واقعے کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خدا اور آخرت کی طرف متوجہ فرمایا کہ خدا اتنا قوی و قادر ہے کہ سورج کی روشنی بھی ہم سے چھین لے. نیز اس سے اس حقیقت کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ خدا کے لیے اس کائنات کی بساط کو لپیٹ دینا اور قیامت بپا کر دینا ذرا بھی دشوار نہیں. یہ پورا واقعہ، یہ جو پوری عبارت میں نے قاموس الفقہ کی پڑھا ہوں، اس سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ عقیدے جو مسلمانوں کے ہیں نا، عورت نے باہر نہیں نکلنا، مرد نے سفر نہیں کرنا، ایسا کیے تو یہ سب غیروں کے رسومات ہے، غیروں کے عقیدے ہے، غیروں کے خیالات ہے. اللہ حفاظت فرمائے. آج ہمارے اندر بیانات آ گئے، قصے کہانیاں آ گئی، اور ماشاءاللہ ساری چیزیں، ہمارا ظاہر اور باطن سب چینج ہو گیا.
لیکن یہ عقیدے بدلنے کو تیار نہیں ہے. اس کے بعد بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ چاند گہن اور سورج گہن ہو جاوے تو عورتوں نے کیا کرنا چاہیے. ہم اپنے عقیدوں کو درست کریں. ارے کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، ہر چیز کو اللہ سے جوڑے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ضروری اعلان، کوئی بھی مسئلہ واٹس ایپ کے اوپر نہ سینڈ کرے. واٹس ایپ روزانہ میرا کلیئر ہوتا ہے، وہ مسئلے بھی ساتھ میں کلیئر ہو جاتے. اس لیے مہربانی فرما کر IMF Pune India @gmail.com پر اپنا مسئلہ پراپر لکھ کر ہم کو ای میل کیجئے. نیچے اپنا نام، اپنے شہر کا نام ضرور لکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.